السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ کو آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ایک کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی تک تو گرفتاری ہوئی نہیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کریں۔ لیکن یہ سمجھنا پڑے گا کہ خان صاحب کی گرفتاری آخر ضروری کیوں ہے۔ دیکھیں، کیسز بڑے مائنرس ہیں، کوئی اتنے بڑے کیسز نہیں ہیں۔ وہ کیسز ابھی تک یہی بنے ہوئے ہیں کہ آٹا گوندھ دی تو ہلدی کیوں ہے، یہ اس طرح کے کیسز ہیں۔ سب سے پہلا کیس ہے توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ کے کیس کے اندر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے جو ایک وہاں پہ اسیسمنٹ کمیٹی ہے، اس اسیسمنٹ کمیٹی نے جو گفٹس تھے ان کی اسیسمنٹ کی، اس گفٹ کے اگین عمران خان صاحب نے پیسے پے کیے، اور وہ جب عمران خان کی ملکیت ہو گئے تو وہ انہوں نے سیل کر دیے۔ سیل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گوشواروں میں بھی وہ شو کیے اور اپنی انکم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن ہے اس میں بھی شیئر کیے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کرائے تو وہ تھوڑے سے اس میں ڈیلے ہوا، یعنی بعد میں انہوں نے جمع کرائے، تو وہ ایک کیس ریفرنس بنا کے اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے اور وہ پروب کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کیس کی اصل صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں کوئی بہت بڑا فراڈ ہو گیا۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ قانون کے مطابق جو اسسمنٹ تھی، عمران خان نے توشہ خانہ کے اندر 15% سے اس کو 50% پہ لے کے گئے، جبکہ وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 100% ہونا چاہیے، لیکن 15% پہ بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہیں اس سے پہلے پاکستان کے حکمران جنہوں نے کچھ بھی نہیں پے کیا، اور وہ ریفرنسز بنے ہوئے آصف زرداری صاحب کے اوپر، نواز شریف صاحب کے اوپر، یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر توشہ خانہ کا۔ ایک تو یہ کیس ہے۔ اس کے علاوہ پھر چھوٹے موٹے کیس ہیں، جی دہشت گردی کا کیس ہے، فلانا کیس ہے، ڈمکا کیس ہے، یعنی 74 FIR ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں ان کی کیا، یعنی یہ کیوں چاہتے ہیں یہ سب کچھ، عمران خان صاحب کی گرفتاری۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری، ایک تو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں، ان کو ڈرا دھمکا کے نائل کرنے کی کوشش کریں، یعنی جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو نائل ہوئے ہیں تو وہ عمران خان کو بھی نائل کریں، اگر عمران خان کو بحال کرنا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی بحال کریں۔ یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے وہ یہ ہے۔ اب عام جو پاکستانی ہے وہ اس سارے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، فرض کیا نواز شریف صاحب کو یہ بحال بھی کر دیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا جب آپ لارجر پکچر میں آپ لوز کر رہے ہیں۔ پاکستانی لوگوں نے آج اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے، وہ بڑی سوچ بچار کے ساتھ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ووٹ ہوگا اور ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں، دیکھیں نا، بات میں کہہ رہا تھا کہ جو بیانیہ ان کا ڈیولپنگ کرنے والی جو ٹیمیں ہیں وہ الٹ بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں، عوام کے مخالف چل کے ایک سمت میں اپنا بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی بات پھر لگتی نہیں ہے۔ انہوں نے شروع میں ایک بیانیہ بنایا کہ ہم جب حکمرانی میں آئیں گے تو کسی صورت میں کسی کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے۔ بدترین وکٹمائزیشن ابھی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب کل جب ان کے اوپر یہ سارا کچھ ریپیٹ ہوگا تو اس وقت پھر یہ چیخیں نکلیں گی۔ اچھا، اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، جو سارے لوگ تکلیف میں یا ڈر میں ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر دوبارہ حکمران بن گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اب عمران خان کے دوبارہ وزیر اعظم، ان سب کی موت بنی ہوئی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس صورت میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم نہ بنے، پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے، مطلب اس طریقے سے ہم سسٹم کے ساتھ ٹکر جائیں کہ یہاں سارا کچھ تہس نہس ہو جائے، ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لا لگ جائے، لیکن عمران خان نہ آئے۔ ایک تو یہ ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عوامی جو پوزیشن ہے ان سیاسی جماعتوں کی اس ٹائم پہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت سکیں، اور یہ خود بھی ایسا کرتے ہیں کہ سمپل میجارٹی عمران خان صاحب لے جائیں گے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن جو عوام کا موڈ ہے وہ سمپل کا نہیں ہے، 2/3 میجارٹی سے بھی اوپر کا ہے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے ابھی تک کنیکٹڈ ہے۔ اب یہ لڑائی جو ہے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر، اب پاکستان کی ایک ہی عدالت ہے جہاں پہ لوگوں کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک چڑھائی دوڑا دی ہے تاکہ وہ تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی جائے۔ سپریم کورٹ ایک طرف پہ، اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف پہ، پولیٹیکل پارٹیز، خان صاحب، یہ ابھی ایک چکرویو بنایا۔ اس میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ وہ اب اس طرح سے یہ جو گیمکس کھیل کے زبردستی پریشر، کل عمران خان نے بڑی زبردست تقریر کی، اس تقریر کو بھی شاید لگتا ہے کہ کچھ کوریڈور کے اندر کمزوری سمجھا گیا، اور کمزوری کے بعد اپنی محفلوں میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، خواجہ آصف صاحب نے بڑی دفعہ
ٹی وی پہ آ کے بول دیا ہے کہ عمران خان ڈر گیا ہے, وہ دوبارہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے گود میں لے لیا جائے اور مجھے سیاسی کوئی جو ہے نا ابا مل جائے. تو یہ ایک ان کی مطلب خان صاحب کی کل کی تقریر سے انہوں نے یہ نکالا, جبکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ چلیں ہم بیٹھتے ہیں, پاکستان کی خاطر آگے بڑھتے ہیں, ذاتی دشمنیوں کے اوپر بات نہیں کرتے, اناد کی بات نہیں کرتے, پرسنالٹی کلیشز کی بات نہیں کرتے, ملک کے لیے ہم مل جل کے بیٹھ کے آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ کسی بھی ملک میں جو سیاسی جماعت, حکمران جماعت ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ مل جل کے چلتی ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, یہاں پہ جب تک یہ سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کے آگے نہیں بڑھے گی تو ملک کے اندر ایک کیوس کی صورتحال رہے گی. تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کی خان صاحب نے, جس کو بھی شاید کوئی ویلکم اس طرح نہیں کیا گیا. اور آج پھر خان صاحب نے بڑی خوفناک, ایک زبردست, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے دبنگ تقریر کر دی. اور وہ تقریر جو ہے وہ پورے ادارے کے حوالے سے نہیں ہے, ادارے کے اندر موجود کسی ایک شخص کے حوالے سے ان کو کچھ اپنی ریزرویشن ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی بیٹھ کے جب بات کی جائے تو چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. اب ایک پارٹی بیٹھ کے بات کرے اور دوسری پارٹی بیٹھنا ہی نہ چاہے تو پھر اس میں ایک ڈیڈ لاک موجود رہتا ہے. وہ ڈیڈ لاک تبھی ختم ہوگا جب بات چیت کا عمل شروع کیا جا سکے. تو اس سارے پروسیس میں جو پی ڈی ایم اور یہ ساری جو ٹیمیں ورسز عمران خان یہ کھیل رہی ہیں, اس سارے کھیل میں جو بادی نظر میں نظر آ رہا ہے وہ پھر خان صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے, کیونکہ بیانیہ خان صاحب کا زیادہ بکتا ہے, بات خان صاحب کی زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. لوگ عمران خان صاحب یہ جب یہ کچھ کریں گے نا تو عمران خان کی جو پاپولیرٹی 60-70% پہ ہے نا وہ 15-20% اور بڑھ جائے گی. پھر لوگ زیادہ جسے کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کون یہ مشورہ دے رہا ہے. اب کارکن وہاں پہ موجود ہیں, فائرنگ ہوگی, لوگوں کے مطلب اوپر گولیاں چلیں گی تو اس کا ایک الگ ایک سچویشن کریٹ ہوگی. آئی ڈونٹ نو ایسی کیا ضرورت ہے جب خان صاحب عدالتوں میں جا رہے ہیں, عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, اور یہ اگر گرفتار کر بھی لیتے ہیں تو 2-4 دن کے بعد ضمانت ہو جائے گی. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بس ایک انا کی تسکین کے لیے پورے ملک کو جو ہے نا وہ اس سارے پروسیس میں نکال لایا ہوا ہے. گرینڈ جرگے کی بات میں نے کی تھی ایک ویڈیو میں کہ گرینڈ جرگہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, بیٹھ کے کچھ SOPs طے کیے جائیں. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ایسی جو ہے نا ایگو فائٹ سے نکل کے بڑی ایگو ہماری یہ بننی چاہیے کہ ہم اس ریجن کے اندر بڑی ایک طاقتور ملک کے طور پہ کیسے آگے بڑھیں. جس طرح کہ 60s کا پاکستان تھا, اس طرح کا پاکستان جب اس وقت کی ترقی دنیا مانتی تھی, آپ کے نیبرنگ کنٹریز مانتے تھے, وہ ترقی ہم کیسے بنے, ہم بھی ایشین جائنٹ کیسے بنے, ہم بھی دنیا کی اکانومی میں بزنس آئیکن کیسے بن سکے. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ جناب اس کو میں نے رگڑ دیا, اس کو میں نے ویڈیو بنا دی, اس کو میں نے نیچے لگا دیا, اس کے اوپر کراس ہو گیا, وہ نہیں آ سکتا, یہ نہیں جا سکتا. یہ پولیٹکس سے نکل کے ایک ملک کو ایک ویژن دے کے, لیڈرشپ دے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور لیڈرشپ بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ الیکشن کے عمل کو صاف اور شفاف رکھیں, انڈیپینڈنٹ رکھیں. لوگوں کی مرضی ہے, وہ جس کو اپنے ساتھ حکمران بنانا چاہیں, جس کو ووٹ دینا چاہیں, جس کو وہ ووٹ دیں گے وہ ان کا حکمران ہوگا, وہ کام کرے گا, نہیں کرے گا تو اگلی دفعہ اس کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے. یہ ایک پروسیس جب تک شروع نہیں ہوگا تب یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا, نقصان ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.